اصل تو میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے. کانفیڈنس لیول آپ کتاب کا دیکھیں. کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہو کوئی شک نہیں. کوئی شک کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس اور جو سچائیاں بیان ہوئی ہیں نا وہ اپنا آپ منوا لیتی ہیں. اور اس میں یہ بھی امپلائڈ تھا کہ جو سابقہ امتیں ہیں نا، جیوز اور کرسچنز، ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح کہ سورہ الانعام میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کو، نبی امی کو اپنے اندر پا رہے ہیں جس کی صفات وہ تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے تھے. یعنی یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے. مراد یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پروفیسیز تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی. کوئی شک نہیں ہے. ان معنوں میں بھی بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، اور ان معنوں میں بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. دونوں اعتبار سے یہ شک سے پاک ہے. جو سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ اگر قرآن کسی اور کی طرف سے آتا اللہ کے سوا تو تم اس میں بڑا اختلاف کثیر پاتے. یعنی اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، ایک مضمون کچھ اور کہہ رہا ہوتا، دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ. اتنی موٹی کتاب بغیر ٹکراؤ کے یہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا، یہ کئی لوگوں کو بڑا اپیل کرتا ہے. یہ عبد الرحیم گرین جو ہے نا، مسلمان ہوئے ہیں نا، جو اس وقت انگلینڈ کے اندر بہت بڑے ایک مسلمان اسکالر ہیں. وہ ایسا بندہ ہے کہ یعنی اس وقت جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا، بڑے ہائی ٹیر پہ لوگ، ان میں اس طرح کا بندہ کوئی نہیں ہے. یوسف ایسٹس اگر ہیں تو یوسف ایسٹس جو تھے امریکن یعنی پروٹیسٹنٹ ایک پریسٹ تھے، وہ مسلمان ہوئے. لیکن یہ جو عبد الرحیم گرین ہے نا، اس نے دنیا کے سارے مذاہب پریکٹیکلی پھرے ہیں. 4 سال تک بدھسٹ بھی رہے ہیں، کرسچن بھی رہے ہیں، سارے مذاہب پھر کے اینڈ پہ یہ اسلام کی طرف آئے ہیں. آپ ان کی لائف سٹوری بھی انگلش میں رکھی ہوئی ہے جو انہوں نے سنائی ہے. تو وہ عبد الرحیم گرین کہتے ہیں کہ جب مجھے قرآن یعنی جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا تو میں یعنی قرآن پاک کے کانفیڈنس سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑے یعنی پیشن کے ساتھ بات کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ کہتا ہے قرآن میں اس طرح کا ربط نہیں ہے جو انسانی کتابوں میں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا سٹائل خطبے کا ہے جو میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں. یہی بات اس نے جوشوا نے بھی کی، جس کا پچھلے دن ہم نے کلپ بھی چڑھایا تھا، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام. تو وہ بھی یہ کہتا ہے قرآن کا جو کانفیڈنس ہے نا کہ ایسا کرو تو کامیاب ہو، ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. آپ یقین کریں دنیا میں سخت سے سخت طبیعت والے بندے کی کتاب اٹھائیں نا، اس میں آپ کو وہ اعتماد اور وہ پیشن نظر نہیں آئے گا جو کتاب اللہ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. یہ خدا الہ مالک رب ہی اپنی مخلوق سے اس طریقے سے بات کر سکتا ہے. انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ اس طریقے سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. یہ اس کتاب کے اندر زور ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر فی ہی کو آپ آگے ملا لیں، لا ریب پہ آپ وقف کر لیں تو پھر یہ معنی بنے گا کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. فی ہی ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. فی کو پیچھے کر لیں تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں. یہ ترجمہ اصل ترجمہ ہے اس کا. وقار عربی میں کہتے ہیں نا بچنے کو.